وہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کی عظمت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے نا اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور اگر وہ گھر سے آئے قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، گھر سے نکلا ہے تو پہلا قدم باہر رکھا ہے اس نے اپنے گھر سے، تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس مقام تک، اپنے درس گاہ تک جہاں وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ فرشتے پر بچھاتے جاتے ہیں، ان کے پروں پہ چل کے وہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نا تو پھر وہ سارے اس کے ارد گرد اس کو اپنے سار بنا لیتے ہیں اور آسمان تک جو ہے نا وہ فرشتوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ تو کیا عظمت ہے قرآن پڑھنے والوں کی۔ آج کے دور میں آپ بھی سمجھتے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والوں کی کیا قدر ہے۔ یہ تو جب قیامت کا دن ہوگا نا تو پھر معلوم ہوگا، خدا کی قسم، کہ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت اور شان کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہے۔ یہ تو دنیا فانی ہے، تو جو میرے آقا نے فرما دیا اس میں ایک رتی برابر بھی جو ہے نا فرق نہیں ہو سکتا، کوئی چیز رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ میں ایک چھوٹی سی بات سنا کے نا یہ پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا اللہ نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی، کیا مقام دیا ہے۔ ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے، حضرت قبلہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک مسجد ہے، چغلہ اس کا نام ہے، اس کو 4 بازار لگتے ہیں، ان کی زبان میں نا بازار کو گلی کہتے ہیں، تو چغلہ یعنی بڑے بڑے بازار اس کو لگتے ہیں۔ اس مسجد کے جو بانی تھے نا ایک بزرگ تھے اور بڑے ہی اللہ کے ولی تھے، اس مسجد کے متولی تھے، بانی تھے، تو وہ مسجد کے اندر ہی مدرسہ تھا، بچے وہیں قرآن پڑھتے۔ تو وہ ایسے بزرگ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ہر روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی، اتنے وہ پایا کے بزرگ تھے۔ کیا ان کی شان اور عظمت ہے کہ ہر روز ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی، زیارت ہوتی۔ بس ایک دن کیا ہوا، جب وہ آئے نا مسجد میں تو بچے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے بچے، توجہ ذرا، وہ بچے جو تھے نا وہ شرارتیں کر رہے تھے، مسجد میں دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے، بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کو نا بڑا غصہ آیا کہ مسجد میں یہ بھاگ رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کو پکڑا، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کے منہ پہ نا انہوں نے تھپڑ لگائے گئے بزرگوں نے۔ بس پھر کیا ہوا اس کے بعد، اب سنیے کہ تو آپ بھی چونک جائیں گے۔ کہتے جب رات ہوئی نا وہ سو گئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوئی، ان کی زیارت نہیں ہوئی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، تو وہ پریشان، اور کہتے ہیں کہ اس طرح تھی ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ پاگل ہو جاتے، دیواروں میں اپنا سر مار دیں کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی۔ توجہ، یہ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت اور شان۔ بس تو اسی محلے کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے پھر ان بزرگوں کا حال پوچھا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کریم آقا، وہ جن کو آپ ہر روز زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، جن کو ہر روز زیارت ہوتی، تو حضور ان کی تو حالت بڑی بگڑی ہوئی ہے، آپ ان کو زیارت کیوں، کیا غلطی ہوئی ان سے؟ تو حضور کہتے ہیں کہ حضور جلال میں آئے اور کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے بچے جو قرآن پڑھنے والے، حضور فرمایا میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے اس نے، میری اولاد ہے، قرآن پڑھنے والوں کو، ان بچوں کو حضور نے اپنے بچے کہا، اپنی اولاد کہا، تو فرمایا میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے تو میں اس کو زیارت کرواؤں۔
تو حضور معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا اس کو بولو بچوں کو راضی کریں، بچوں کو راضی کریں۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس کو زیارت ہوگی کہ نہیں، ان کو راضی کریں۔ جب ان کو پتہ چلا تو کہتے وہ بزرگ جو تھے نا ان بچوں کے قدموں میں گر گئے اور معافیاں مانگنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو۔ تو کیا عظمت ہے قرآن پڑھنے والوں کی، جس کو ہر روز حضور کی زیارت ہو تو وہ اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو وہ حضور کی زیارت ہونا بند ہو جائے۔ تو پھر اس سے اندازہ لگا وہ جو حافظوں کو آوازیں کستے ہیں، ہوٹنگیں کرتے ہیں، کیا حال ہوگا ان کا، کیا حشر ہوگا ان کا۔ حضور کے ہاں اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ جن کے سینے میں قرآن ہے نا ان کی عزت کیا کرو۔